کا بتا دیں کتنی کو ہے. کوئی آ رہے ہیں لوگ؟ نہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر. اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے لائیو جنید بھائی؟ ہاں جی مجھے شو ہو رہا ہے. چلیں میرا خیال ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ آتے جائیں گے. یہ ویسے بھی ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی تو لوگ اس کو دیکھتے جائیں گے جس نے بھی دیکھنی ہوئی بعد میں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو فرسٹ آف آل مائی نیم از محمد جنید اینڈ آئی ایم دا وائس پریزیڈنٹ آف الف فاؤنڈیشن. تو جو پرپز ہے ہمارا اس جگہ پہ گیدرنگ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ جو الف فاؤنڈیشن ہے ان کے جو رمضان راشن ڈرائیو جو ان کا کرنٹلی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے وہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں ایز اے ہائر اتھارٹی آئی نو کہ کس طریقے سے ورکنگ چل رہی ہے, لیکن یہ کہ ہماری آڈینس اس کو تھوڑا سا ہم ٹرانسپیرنسی والا ایلیمنٹ چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ لگ سکے کہ ہمارے جو انٹرنل میٹرز ہیں وہ کس طریقے سے چل رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارے آپریشنز ڈائریکٹر ہیں جو کہ ہمارا سارے کا سارا معاملات دیکھ رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو راشن ڈرائیو, ٹھیک ہے, ان کو ہم نے اپنے ساتھ لائیو لیا جس کے اندر وہ ہم سے کچھ ڈیٹیل شیئر کریں گے. سو فرسٹ آف آل ویلکم عبد الرحمان. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ہاں جی اللہ کے شکر الحمد للہ. ہاں جی تھوڑا سا یار اپنے بارے میں بتا دیں, تھوڑے سے آئس بریکنگ کوشچنس کر لیں دین پھر آگے ڈیٹیلز میں چلتے ہیں. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تھوڑا سا یہ بتا دیں اپنے بارے میں. فرسٹلی آئی ول انٹروڈیوس مائی سیلف. مائی نیم از عبد الرحمان اور میں کرنٹلی جو ہے وہ یو ای ٹی لاہور سے میکاٹرونکس انجینئرنگ کر رہا ہوں اور تھرڈ ایئر میرا ہے. اور ویسے جو میں بیک گراؤنڈ جو میرا ہے وہ بورے والا سے ہے, ساؤتھ پنجاب میں ایک شہر ہے. تو لاہور میں یو ٹی لاہور مین کیمپس میں ہوتا ہوں میکاٹرونکس انجینئرنگ سے. تو اسٹڈی کا میرا یہی بیک گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا سوشل بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہی ہے کہ میں اس کے علاوہ بھی الف میں ایز اے ڈائریکٹر آپریشنز اینڈ مینجمنٹ کام کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ باقی اس سے پہلے بھی میں نے اس طرح کی سوسائٹیز وغیرہ میں کام کیا ہوا ہے, اس طرح کی آرگنائزیشنز میں. تو اس میں میرا پاس ایکسپیرینس بھی تھا. چلیں دیٹس گریٹ یار, زبردست. تو مطلب آپ اچھا اب اس کو میں اس طریقے سے لنک کرتا ہوں کہ ابھی آپ الف میں ایز این آپریشنز ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں, تو آپ کا کچھ نہ کچھ پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہے. تو وہ آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس مطلب کن چیزوں میں ہے زیادہ تر؟ اچھا پاس ایکسپیرینس اگر الف سے ریلیٹڈ ہی میں رکھوں, کیونکہ الف جو ہے وہ ایک سوشل ویلفیئر کے کام کرتی ہے, تو اس کے اندر اگر میں الف سے دیکھوں تو اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے ایک دو اپنی سٹی کی ایک دو سوشل اس طرح کی آرگنائزیشن تھی جن میں میں نے کام کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے لاہور میں بھی ایک دو اور سوسائٹیز ہیں جن میں نے سوشل اس طرح کے کام کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ اس کی میں مختلف ڈرائیوز میں نے ایک ایز اے مینجمنٹ ایک آپ ایز اے لیڈ بھی کیا اور ایز اے گروپ ممبر کے طور پہ بھی میں نے کام کیا, جس میں مختلف ڈرائیوز میں کام کیا, جیسے پلانٹیشن ڈرائیو تھی. اس کے علاوہ اور بھی رمضان میں ڈرائیو چلتی رہی ہیں جن کے اندر میں نے کام کیا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور کرونا کے دنوں میں جو جس وقت پیک پہ تھا کرونا لاسٹ ایئر, تو اس وقت بھی میں نے اس میں کام کیا تھا اور اس میں میرا ایک پاسٹ ایکسپیرینس ایک ہے ایز اے مینجمنٹ. چلیں یار زبردست. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یار جو ہماری نوجوان نسل ہے اسے ابھی سے اس چیز کا پتہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے بھی ڈیولپ کرنا ہے کہ کل کلا کو جب وہ جاب مارکیٹ میں اترے تو وہ اپنے ساتھ جو ارد گرد اس کے لوگ ہیں, سوسائٹی ہے, وہ بھی بینیفٹ مطلب اس کے فائدے حاصل کر سکے. تو دیٹس اے گریٹ ونڈرفل جاب یار. اچھا تو اس کو اگر میں دیکھوں تو جو آپ کے جتنے پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں, اب آپ الف میں ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہیں, تو آپ کو وہ کس طریقے سے فائدہ مند ہو رہے ہیں وہ سارے ایکسپیرینسز, اور مطلب کہ آپ کا اور ادھر الف میں آ کے آپ اس کو مطلب کیا فیل کرتے ہیں, اور آپ کی مطلب انہوں نے کس طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچایا ان سارے پاسٹ ایکسپیرینسز نے؟
अच्छा, इसमें ये है कि देखिए हर एक चीज़ जो है वो एक टाइम के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ ही आप गेन करते हो, ठीक है? और फिर हर जगह पे जब जब नई जगह पे जाते हो तो फिर आप नई चीज़ें सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, नए लोगों से इंटरेक्शन होता है, नए सिस्टम्स होते हैं। लेकिन एक ओवरऑल जो चीज़ होती है वो वही सेम होता है। एक सिस्टम जो है वो सेम है कि एक पीछे मोटो सेम होता है कि टू जस्ट सर्व ह्यूमैनिटी। तो उसमें मेरे लिए ये आसानी हुई है क्योंकि मेरा एक पिछला एक्सपीरियंस था, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके काम किया हुआ था जिसमें मेरे पास एक बेसिक एज जो था। तो उसमें मेरे मेरे लिए ये आसानी हो गई थी कि मुझे थोड़ा-सा चीज़ों को प्लान करना आसान था। बाज़ बार जब आप फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती हैं जिनमें आपको प्लान करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो बेसिक जो हमारे डिपार्टमेंट की भी जो एक चीज़ थी कि आपने किस तरीके से चीज़ों को प्लान करना है, तो प्लान करने में मेरे लिए एक आसानी थी। दूसरा ये है कि क्योंकि मैंने पहले इस तरीके से काम किया हुआ तो मुझे लोगों के साथ एक कह लें कि कोलैबोरेशन के तौर पे मुझे कोलैबोरेशन करनी आती थी और उनको किस तरीके से डील करना है, अपने साथ लोगों को वॉलंटियर्स को किस तरीके से साथ लेके चलना है, उनको किस तरीके से उनको आपने ड्यूटीज़ असाइन करनी है, आपने उनके साथ किस तरीके से बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये एक मेरे पास एक्सपीरियंस से जो है वो मुझे एक पता थी और उसमें अलिफ को बहुत ज़्यादा मुझे अलिफ में भी आके मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और अपने एग्ज़ेक्टिव बॉडी से भी जिसमें प्रेज़िडेंट हैं और आप हैं, इसके अलावा बाकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लोग हैं। तो सबसे एक सीखा और एक अच्छा मुझे मतलब एक एक्सपीरियंस था इसमें अलिफ में भी। चलिए यार, थैंक यू सो मच। बाकी यार इसका मतलब आप तो छोटे पैक में बड़ा धमाका हो है माशाल्लाह, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास। तो अच्छा चलो, अब हम मूविंग ऑन करते हैं, पास्ट सिचुएशन से हम प्रेजेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अब आप अलिफ में एज अ ऑपरेशंस डायरेक्टर काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है, जो हमारी इस इंटरव्यू का जो मकसद है वो हमारा राशन ड्राइव के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो आपका ये पहला ही प्रोजेक्ट था लिफ्ट के अंदर आके, मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ट्रस्ट करके दी गई। ठीक है, अब आप जी। बताएं कि इस राशन ड्राइव को जब आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया कि आपने इसको लीड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपके क्या तासुरात थे, एंड देन फिर आपके जहन में प्लान क्या थे, और आप प्लान के बाद फिर आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया, ये चीज़ें आप थोड़ी-सी बता दें। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब मुझे ये पता चला कि ये जो रमज़ान ड्राइव है और ये एक बेसिक ड्राइव भी है, इनकी जो एक मेजर है ड्राइव अली फाउंडेशन की, तो मेरे लिए बिल्कुल। सबसे पहले मेरा पहला एक्सपीरियंस है अली के अंदर। तो हुँ, थोड़ा-सा स्टार्ट में एक नर्वस भी था कि एक ड्यूटी मेरे ऊपर असाइन की हुई है और उसको मैंने एक लीड करना है हुँ, उसको। लेकिन मुझे सपोर्ट थी, ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट थी, मुझे जो हमारे जो सुहेल भाई हैं, प्रेज़िडेंट हैं, उनकी सपोर्ट थी, उसके अलावा आप सबकी सपोर्ट हासिल थी, ठीक है? तो इसमें मुझे इतना ज़्यादा आप कह लें कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरे लिए चीज़ें आसान थी। कम्युनिकेशन गैप मेरे हायर अथॉरिटी के साथ और नीचे जो मेरे अंडर जो लोग थे उनके साथ मेरे को ऐसा कम्युनिकेशन गैप नहीं था। तो पहली चीज़ तो ये थी कि मैंने किस तरीके से उसको प्लान करना है। तो उसमें स्टार्ट में जो वो जैसे मुझे पता चला कि अच्छा ये अब स्टार्ट करना है इसके अंदर, तो सबसे पहले जो मेरा पिछला पास्ट एक्सपीरियंस था उसको सारे को मैंने एक यूज़ किया, कुछ लोगों से हेल्प ली, कुछ अपने अलीफ से हेल्प ली, कुछ बाहर से। तो एक सबसे पहले एक जो था वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग थी, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसको सबको गैदर किया, किस तरीके से सबको लेके चलना है। तो दूसरी जो चीज़ थी इसमें सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपने किस तरीके से मिला के चलना है। तो ये सबसे जो बेसिक चीज़ होती है कहीं किसी भी सोसाइटी में कहीं भी आप चले जाएँ, वो ये होता है कि आपने आपने किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को किस तरीके से उसने इकट्ठा किया हुआ है, उसको साथ लेके किस तरीके से चल रहा है, उनमें कम्युनिकेशन गैप तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही हो। तो ये चीज़ मेरे ज़हन में थी और एक मेरे लिए एक ये चैलेंज भी था कि मैंने किस तरीके से इन सबको लेके साथ चलना है। तो उसमें मेरे हेल्प भी थी और हेल्प भी हुई है मुझे प्रेज़िडेंट की तरफ से भी और बाकी लोगों की तरफ से भी और इसमें मेरे लिए थोड़ी-सी आसानी होगी, ठीक है? तो अब प्लानिंग हो गई, उसके बाद उसकी एग्ज़ीक्यूशन थी, ठीक है? तो सबसे पहले प्लानिंग के बारे में जो चीज़ें थी वो देखी कि किस तरीके से मैंने प्लान करना है चीज़ों को। तो प्लान किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ीक्यूशन हुई और अभी फ़ेज़ 1 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और बड़ा अपनी कामयाबी के साथ वो कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ़ेज़ेज़ भी इसी तरीके से होंगे और सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह, वो तो हमने देखा आपका माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से, मतलब बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो गया, मैनेज भी हो गया, और जो लोग थे जो हकदार थे उन तक वो चीज़ें भी पहुंच गई। अच्छा,
اس کے اندر دیکھا جائے آپ مطلب کوئی بھی چیز کرنے لگتے ہو تو ہم بیسیکلی اگر ایک لے مین ہے کوئی بھی مطلب کوئی بھی عام بندہ ہے وہ عموماً ان لوگوں کو زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ ادھر کھڑے ہو کے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کر کے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے یا میرا خیال ہے آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ اصل میں اس کے اندر جو کامیابی ہے اگر وہ لوگ کامیابی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں تو اس میں اصل کامیابی اس بندے کی ہے جس نے وہ سسٹم ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے اگر وہ سسٹم نہ ڈیزائن کیا ہوتا تو سارے اس طریقے سے اس طرح نہ چل رہے ہوتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کی جاب ڈیوٹی ہے یہ بھی اس لحاظ سے بھی بڑی ایک کریٹیکل کہہ لیں ایک موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر ایک چیز کو لے کے چل رہے ہیں اگر وہ ویل آرگنائزڈ ہے ویل مینجڈ ہے دین اس کو فیل ہونے کے جو چانسز ہیں یا پروبیبلٹی ہے وہ بالکل ہی مطلب کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو یہ کہ اس جی بات پہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں یار. جی تھینک یو. اور میں بالکل اس جی چیز بتائیں سے آپ. ایگری ہاں جی آپ. جی میں بالکل اس چیز سے آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بیسک جو ایک پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے. کوئی بھی کام ہے اس کو اپنے پلان کس طریقے سے کریں. دیکھا جائے اگر سامنے فرنٹ پہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں سمپل ایک ایگزامپل دوں تو جنگیں صرف محاذوں پہ اوپر ہی لڑی جا رہی ہوتی ہیں لیکن اصل کام جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے, وہ کس طریقے سے ان کو پلان کیا جا رہا ہے. تو بالکل ایٹ دی اینڈ وہی جیتتے ہیں جن کی پلاننگ اچھی ہوتی ہے. ٹھیک, تو یہ ایک سب سے بالکل کریٹیکل پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں نو ڈاؤٹ جو آن فیلڈ کام کر رہے ہیں آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں ان کی کنٹریبیوشن بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنا ایک فزیکل اس کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو پلاننگ ہے وہ بھی وہ بھی ضروری ہوتی ہے. اور میں اس چیز سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اس میں کافی زیادہ سوچنا پڑتا ہے اور ہر چیز کو کس طریقے سے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے چیزوں کو پھر ان کے مطابق ان کی ایگزیکیوشن کروانی ہے. زبردست. اچھا اس کے اندر ایک چیز ہے. اچھا اب جس طرح میں بھی سارے لوگوں کو نہ پتا ہو آپ اس ٹائم آؤٹ آف اسٹیشن ہے لاہور سے باہر ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو اب لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی یہ کام سکسیزفلی ڈن ہو گیا تو آپ نے مطلب اس چیز کو کس طریقے سے ہینڈل کیا آپ یہ بتا دیں ذرا اچھا میرے کہ لیے لاہور میں نہ ہوتے ہوئے بھی ایک کام ہوا. جی پہلی بات تو یہی تھی کہ ایک جو اس میں ایک بیسک پارٹ جو تھا اس پوری رمضان ڈرائیو کا وہ جو آگے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ پلاننگ تھی. تو پلاننگ کے لیے اگر آن فیلڈ نہ بھی ہوتا ہے تو ایسا کوئی اتنا ایشو نہیں تھا. دو پارٹ تھے, ایک پلاننگ تھی دوسری ایگزیکیوشن تھی. ٹھیک, تو اس میں یہ تھا کہ میں نے جس طریقے سے ڈیل کیا وہ کچھ یوں تھا کہ پھر میں میٹنگز ارینج کر لیتا تھا جہاں پہ مجھے تھوڑی سی پرابلم آتی تھی. میں اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ میں نے میٹنگز ارینج کی, اپنے ایگزیکٹو باڈی کے ساتھ میں نے میٹنگز ارینج کی. اس کے علاوہ پلان جو تھا وہ سارا اس طریقے سے کیا. دوسری چیز یہ تھی کہ والنٹیئرس کا بہت زیادہ رول اس میں انہوں نے رول پلے کیا کہ جو آن فیلڈ جو کام تھا وہ آلموسٹ سب والنٹیئرس نے کیا. اس کے اندر انہوں نے ابھی ہم نے دیکھا کہ فیز 1 کے اندر والنٹیئرس نے بڑا اچھا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. تو اس میں میرے لیے تھوڑا سا یہ آسانی ہو گئی تھی کہ آن فیلڈ جا کے چیزوں کو دیکھنا میرے لیے مطلب تھوڑا سا مشکل نہیں تھا. اس کے اندر جو بورڈ آف گورنرز کے لوگ تھے انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا کہ انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جیسے کس طریقے سے ہم نے راشن کہاں سے خریدنا ہے, پھر فیملیز کا ڈیٹا کلیکشن جو کرنی ہے. تو یہ سارا جو کام تھا وہ ان کو بھی پتا تھا کہ میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں. تو اس میں انہوں نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا اور انہوں نے خود جا کے ان چیزوں کو دیکھا. تو اس لیے میرے لیے تھوڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں نے صرف ان چیزوں کو پلان کیا اور ان کو اپنا پلان بتاتا رہا اور اس کے مطابق ایگزیکیوشن ہوتی رہی ہے. تو آؤٹ آف اسٹیشن رہ کے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, بالکل مشکل ہوتا ہے, لیکن ٹھیک ہے جب ایک چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کامیاب بھی کرتے ہیں. ہاں بالکل ظاہری سی بات ہے, اس کی مدد کے علاوہ تو کچھ کوئی بندہ کوئی پر بھی نہیں ہلا سکتا کوئی پرندہ. تو اچھا اب اس کے اندر ہم نیکسٹ چیز پہ چلتے ہیں. آپ اس چیز کو بھی بتا دیں تھوڑا سا کہ ہم نے کتنی فیملیز میں یہ چیز بانٹی ہے اور مطلب کتنی فیملیز کو ہم اسسٹ کر رہے ہیں اور ہمارا پلان کیا ہے. یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنے لوگوں کو ہم نے اسسٹ کرنا ہے اس راشن ڈرائیو میں. اچھا اس میں جو ہم نے جو پلان کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 100+ فیملیز کو ہم یہ راشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ہم نے آگے فیملیز کی کلاسیفیکیشن کر دی. فیملیز ہم نے 3 ٹائپس کی, ہم نے فیملیز کو ہم نے کہا کہ ہم ان 3 ٹائپس کی فیملیز کو اسسٹ کریں گے. ان میں جو سب سے پہلے جو تھی وہ ویڈوز تھیں, بیوہ جو خواتین ہیں, کیونکہ ان کا ایٹ لیسٹ زیادہ نہیں تو ہم اس رمضان میں ان کا سہارا بن سکیں, ان کو اسسٹ کر سکیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے آسانی ہو, ان کے لیے آسانی ہو. دوسرا جو تھا وہ ڈسیبل کمیونٹی تھی. تو ڈسیبل کمیونٹی بھی ایسے ہی ہے کہ ہم ان کو بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایک ایٹ لیسٹ جتنا ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں ایٹ دی اینڈ ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں, آگے صلاح اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. تو
ایفرٹ ہم جتنی کر سکتے ہیں، ہم نے ڈسیبل کمیونٹی کو بھی اتنا ہی ہم نے اس میں ہم نے ڈسیبل کمیونٹی کو بھی ایڈ کیا 100 فیملیز میں. تیسرا جو بیسک ہے اور جو میجر ہے وہ ہم نے اس مرتبہ جسے ہم نے دیکھا وہ ہم نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی تھی. تو اس میرے خیال میں جو میرا ایک اوپینین ہے، اس سوسائٹی میں جو سب سے ہم نظر انداز کیے جانے والا طبقہ ہے نا، وہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے. اس کو لوگ نہیں دیکھتے. اس میں بہت سے ایسے وہ لوگ رہ جاتے ہیں، ان میں احساس کمتری بھی ہے، ان کو جو ہے وہ ویسے بھی ان کے اندر ہم نے کبھی کوئی ایسی ان کو ہیلپ نہیں کرتے. تو اس مرتبہ الف نے یہ قدم اٹھایا تھا کہ ہم ان ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بھی راشن پرووائڈ کریں گے، ان کو بھی ہم اسسٹ کریں گے. تو ان تینوں جو تھے، ان تینوں جو ایک کیٹیگری تھی لوگوں کی، تو ان تینوں کو ہم نے اسسٹ کرنا ہے. 100+ فیملیز کو ہم نے دیکھ کے چلنا ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک دو اور سوسائٹیز ہیں جیسے احساس کے نام سے، ان کے ساتھ کولیبریشن ہے. تو ان کے ساتھ مل کے بھی ہم 50+ فیملیز کو ان کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سارا. تو اس میں ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم ایک جو ہے وہ راشن بیگ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس راشن بیگ کے اندر اس میں آٹا ہے، اس میں چاول ہے، اس میں ضرورت زندگی کی تقریباً تمام چیزیں ہیں جو ایک ماہ کے لیے ان کے لیے ضروری ایک ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک سسٹینیبل چیز ہے اور وہ اس میں گزارا کر سکتے ہیں ایک ماہ کے لیے. تو یہ ہم نے اور اچھی اپنی اماؤنٹ ہے مطلب بالکل ایک تو اچھی اماؤنٹ اس ہے کے ایک منتھ کے لیے. بالکل جی بالکل بالکل ایسی ہے. اس کے لیے ہمیں جو بجٹ تھا وہ ہمیں 3 لاکھ پلس ہمیں چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کوشش کر رہے ہیں وہ ابھی چونکہ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے تو اس میں ہمیں اس میں بھی تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہیں، لیکن کوئی نہیں، الحمدللہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنی جتنی کنٹریبیوشن ہے وہ کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی اس میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. ابھی تک جو اس میں اگر میں آپ کو مزید ایڈ کرنا چاہوں تو اس رمضان ڈرائیو کا ہم نے فیز 1 جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ. اس فیز 1 میں ہم نے والٹن کے علاقے کو کور کیا تھا، اور والٹن کے جو ایریا تھا وہاں پہ ہم نے ویڈوز کو ہم نے اس مرتبہ راشن دیا. تو آلموسٹ 30 فیملیز تھیں جن میں ہم نے راشن جو ہے وہ پرووائڈ کیا. اس میں ہم نے کچھ اس طریقے سے کیا تھا کہ ہم نے ایک گھر تھا جس کو ایک مختص کر لیا تھا جہاں پہ ہم نے اپنے جو کیمپ لگایا تھا، اور وہاں پہ ہم نے ان فیملیز کو بلایا تھا، اور ان فیملیز کو بلانے کے بعد ان کو ہم نے راشن بیگز جو تھے وہ پرووائڈ کیے تھے. اس میں مزید میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جو ہمارا ایک ڈیٹا ہے، ڈیٹا سکیننگ پروسیس ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ان فیملیز کو سکین کیا، وہ ہمارا بڑا ایک میں اس میں ہماری ڈاکومنٹیشن ٹیم کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اس کے اوپر کام کیا ہے. اور وہ ایک بڑا ایک سکین طریقے سے، اس میں کوئی سچ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے کچھ لوگوں کو ایسی بلا وجہ ایڈ کر دیا یا نتھنگ، دے آر جسٹ پیور ان میرٹ. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا، ہم نے جو ہمارے کرائٹیریا ہیں اس کے مطابق ہم نے دیکھ کے ان لوگوں کو ہم نے ان فیملیز کو بلایا، اور اس میں ہم نے پھر ان کی اسی طریقے سے جو باقی شناخت وغیرہ تھی وہ بھی ہم نے اسی طریقے سے کی کہ کیا یہ وہی فیملیز ہیں، اور ان کو ہم نے راشن وغیرہ پرووائڈ کیے تھے. مزید اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بہت سے ایسے وائٹ کالر لوگ ہیں اس علاقے والٹن کے علاقے میں ابھی فی الحال جو ہم نے دیکھا کہ جو نہیں آتے، وہ اپنا فیس ریویل نہیں کرنا چاہتے یا وہ نہیں چاہتے کہ ہم آئیں. اور اس آپ کو بھی پتا ہے کہ کووڈ کے دور میں اس طرح کے بہت سے لوگ سامنے آئے ہیں جو سامنے بھی نہیں آنا چاہتے. وہ ایک وائٹ کالر لوگ ہیں اور وہ نہیں آنا چاہتے، لیکن ان کے گھروں کی جو سچویشن ہے وہ بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبل ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بلو ایوریج، بہت ہی بلو ایوریج چلے جائیں. تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے اور ایسے لوگوں کا ہم پتہ لگائیں گے، لیکن ان کو پھر ہم آگے جو ہے وہ راشن بیگس بھی پرووائڈ کریں گے، اور اس میں ہم ان کی شناخت کو بالکل خفیہ رکھیں گے اور ان کی شناخت کو بالکل سامنے نہیں آنے دیں گے. آلدو میں باقی لوگوں کی شناخت کو بھی سامنے نہیں آنے دیں، لیکن ان کو ہم ڈور ٹو ڈور اس لیے دے رہے ہیں تاکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جیسے ہم کیمپ لگا رہے ہیں تو وہاں پہ وہ نہیں جانا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جانا چاہتے، تو اس لیے ہم ان کو ڈور ٹو ڈور اسسٹ کر رہے ہیں. تو فیز 1 میں ہم اسے بھی ہم نے اس چیز کو بھی کور کیا ہے، اور اسے بھی ہم نے ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے اور انشاءاللہ کنٹریبیوشن کی ہے اپنی جتنی ہم کر سکتے ہیں سوسائٹی میں. چلیں اس کے اندر نا میں آپ کی جو ڈور ٹو ڈور کیمپین ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں ایڈیشن کروں گا. اس کے اندر جو ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مڈ نائٹ میں نکلتے ہیں، اراؤنڈ 11 PM اور 12 AM جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگوں کا گھر کون سا ہے، تو ہم اپنے ویسے بھی کووڈ ہے تو ہم نے ماسک وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، تو ہماری جو ٹیم ہے جاتی ہے وہاں پہ، والنٹیئرز جاتے ہیں، دروازہ نوک کر کے ان کو آرام سکون سے ان کو پکڑا کے اور آ جاتے ہیں. اور یہ کہ مطلب ان کا یہ کہ نام شام بھی نہیں پوچھتے کہ کہیں ہیزیٹیٹ نہ کریں. مطلب اس حد تک ہم یہ وہ ہمارے جو والنٹیئر ان کی پرائیویسی کو اس حد تک وہ پرائیویٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ بریچ نہ ہو سکے. تو
اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا اخلاقی فرض بھی ہے کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے کہ ان کی پرائیویسی کو بریچ نہ کیا جائے. تو بیکاز جو سیلف اسٹیم والا ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی حد تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ یہ کہ اب آبویس سی بات ہے مختلف کلاسز ہیں سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری سیلف اسٹیم بھی ایک چیز ہے, کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن یہ کہ میں مانتا ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ آپ ان لوگوں کو بھی ان سیلف اسٹیم کی اس کا خیال رکھو تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ ہم بھی ایک انڈیویجویلٹی رکھتے ہیں ایک سوسائٹی کے اندر. تو یہ سارے کا سارا تھا جو میں سوچا کہ تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر دوں. تو جی چلو یار یہ ساری باتیں تو ہو گئیں, ہم نے پاسٹ بھی ڈسکس کر لیا, پریزنٹ بھی ڈسکس کر لیا. اچھا یار کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے یار یہ کرنے کو, اتنا بڑا کام کر دیا, کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے؟ اچھا اس پہ نا جنید بھائی اگر میں ایک چیز دیکھنا آپ کو بتانا چاہوں تو میرے خیال میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انسان پیدا کیا ہے اور پھر آپ کو ایک مسلمان پیدا کیا ہے جو بیسک چیز ہے, تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس سے بڑی موٹیویشن ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں ایز اے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھوں تو اگر میں یہ کام نہیں کر رہا ہوتا, اگر میں یہ سب کچھ نہ کر رہا تو میں اس وقت اس ٹائم کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر رہا ہوتا. تو یقینی طور پہ میں کچھ گیمز کھیل رہا ہوتا یا پھر ویسے فضول ایکٹیویٹیز میں اس کو کر رہا ہوتا. بجائے اس کے کہ جو میں یہ سب کچھ کرتا, اس کی بجائے اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں جس میں سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوں, جس میں انسانیت کی بھلائی کے لیے اگر میں کہوں میں کام کر رہا ہوں, تو اس سے بڑی موٹیویشن اور کوئی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو نا جب ہم کسی کو ایک اسسٹ کرتے ہیں, کسی فیملی کو, کسی کچھ ایسے شخص کو جس کو مدد کی ضرورت ہے, تو اس کے جب ہم اسے کچھ دیتے ہیں تو اس کو جو خوشی ہوتی ہے نا, اس کے چہرے پہ جو ایک تاثرات بدلتے ہیں, اس کو پتہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ایک ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرے گا ہمارے لیے, تو میرے خیال میں وہی ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ہے کہ نہیں یار آپ کو کرنا ہے, آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے, آپ کو سوسائٹی کے لیے کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا حضرت عمر فاروق کا کوٹ, کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھی مر گیا یا کوئی جانور بھی مر گیا تو اس کا جواب بھی عمر کو دینا پڑے گا. تو اس میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ایک ریاست کی بیسیکلی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دیکھا جائے, لیکن آج کل جو سچویشن ہے اس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی ہر کام جو ہے وہ ریاست کرے. ریاست جو ہے وہ آپ کو بیسک وہ چیزیں پرووائڈ کر سکتی ہیں, لیکن ہم لوگوں کا بھی اخلاقی فرض بھی ہے اور ہم لوگوں کا ویسے بھی فرض بنتا ہے کہ ہم یہ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ ہم ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے لوگوں کو اسسٹ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو وہ مطلب مدد دینا چاہتے ہیں, لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہوتا. تو اس طریقے سے ایک الف ایک پلیٹ فارم ہے, تو جس میں ہم جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو ہم ٹھیک ہے ایک طبقے سے لیتے ہیں اور ایک اوپر والے طبقے سے لے کے نیچے والے طبقے تک ہم جو ہے اسے پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہو تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہو, اس میں صرف اور صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو تو اس میں پھر کوئی دوسری اور چیز نہیں رہ جاتی کہ اور کیا چیز اس میں اور ایڈ کیا جا سکتا ہے. تو میرے لیے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں. تو اس سے بڑی میرے لیے اور کوئی موٹیویشن نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے یار, اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے کہ جس کا اجر ڈائریکٹ اللہ پاک نے دینا آپ کو. اور یہ کہ بے یہ شک ہماری دینی تعلیمات میں بھی آتا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو 40 گھر ہیں, مطلب چاروں ساری ڈائریکشنز میں 40 گھروں تک آپ کا ذمہ ہے کہ آپ ان کو دیکھو. تو بحیثیت انسان ہم اتنے بھی نہیں ہے کہ ہم کر سکیں, لیکن یہ کہ جتنا آپ کر سکتے ہو, ایک کر لو, دو کر لو, جتنا آپ کر سکتے ہو, یہ آپ کم از کم ایک انڈیویجول جو ہے نا اس کو اپنا فرض سمجھ کر کرے گا. تو جب سارے مل کے کریں گے تو وہ ایک اس کا کلیکٹیو امپیکٹ ایک پوری سوسائٹی کے اوپر ایز اے ہول آئے گا. اور یہ ساری کی ساری چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ جو الف ہے اس کے اندر یہ کہ ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں لوگ وہ الحمدللہ سارے ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں سارے کے سارے, اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو ایک فیوچر میں جو نیئر فیوچر ہے اس میں ایک اچھی جگہ پہ دیکھیں گے. اچھا تو عبد الرحمن اس کے بعد ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں.
تو یہ بتاؤ یار کہاں پہ دیکھتے ہو الف کو آپ اپنی نظر سے, یا آپ کام کر رہے ہو اپنے ڈپارٹمنٹ کو, یا obviously بات ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کا امپیکٹ پوری الف کے اوپر ہوگا, تو آپ اپنی ایفرٹ کی وجہ سے جو آپ ایفرٹ ڈالو گے فیوچر میں انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ الف کو کہاں پہ دیکھتے ہو اچھا اس میں میں ایک تھوڑا سال سا بعد یا 6 مہینے بعد؟ ایک چیز تھوڑی سی اس میں ایڈ کرتا ہوں. اگر ہم دیکھیں تو الف میں اس وقت جو والنٹیئرز کام کر رہے ہیں, جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ 400 پلس ہے, ٹھیک ہے, جس میں مختلف یونیورسٹی سے لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک, اس ٹائم پہ 34 یونیورسٹیز کے ایمبیسڈر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس میں کچھ عرصہ پہلے جو یو ای ٹی ایک چیپٹر تھا جس میں یو ای ٹی سے الف کی فاؤنڈیشن کام کر رہی تھی, وہ کام کر رہی تھی, الف کا ایک چیپٹر وہاں پہ اوپن تھا. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ یواس میں بھی اس کا ایک چیپٹر جو ہے وہ اوپن ہوا ہے, جو کہ اس چیز کا ایک اشارہ ہے کہ ماشاءاللہ الف جو ہے وہ ایک پھل پھول رہی ہے اور وہ آگے جا رہی ہے, اس میں لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے کہ نہیں الف جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک چیز تو یہ ہے جس میں بالکل واضح ہے, سامنے ہر چیز سامنے ہے کہ الف جو ہے وہ کام کر رہی ہے. دوسری چیز جو میں الف کے ایک موٹو میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں کہ اس کا ایک سمپل ایک موٹو ہے کہ یہ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے اور نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے, اور ایک چیز جو سب سے بیسک ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن نہیں ہے, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, اور یہ چیز ہم بار بار کلیئر کرتے ہیں, اور یہ چیز ہمارے لیے بھی ایک چیز میٹر کرتی ہے تاکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کے ہم صرف اور صرف انسانیت کے لیے کام کر سکیں, یا کسی بھی اور آرگنائزیشن کے ساتھ اس طریقے سے میں مطلب پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ تر میں یہ بات کرنا چاہوں گا ان کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ ہماری ایز سچ کوئی ایسی افیلیشن نہیں ہے کہ ہمیں کہا جائے کہ آپ کو کسی ایک کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز اگر میں اپنے آپریشن ڈپارٹمنٹ کی صرف بات کروں تو الحمدللہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ کام کیا ہے, میں اس میں سب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور اس کے اندر آگے انہوں نے سب سے جو بیسک چیز تھی انہوں نے کولیبریشن بڑی اچھے طریقے سے کی ہے تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, سب کو ساتھ لے کے چلتے رہے ہیں اور سب کے ساتھ کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اور میرے لیے یہ پہلا میرا پروجیکٹ تھا جس میں نے کام کیا, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمام لوگ ہیں جتنے بھی ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ اس میں پریزیڈنٹ سے لے کے ایک عام جنرل ممبر تک. ٹھیک ہے, سب کے ساتھ ایک ساتھ کام کرتے ہیں, والنٹیئرلی کام کرتے ہیں. تو ایک میرا جو میں ایک اگر اپنے پاس ایکسپیرینس سے بتاؤں یا پھر میں ایک اپنے میری ایک آبزرویشن ہے کہ جہاں پہ لوگ نا ڈیزگنیشن سے ہٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اپنے آپ کو دیکھیں سب کا ایک ہی مقصد ہے, سب کا ایک ہی ایم ہے کہ ایٹ دی اینڈ کہ وہ صرف ہیومینٹی کو سرو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ آپ ہر کوئی اس بات سے ہٹ کے کام کرتا ہے نا کہ یار میں کون ہوں, بس وہ اس لیے کام کرتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ پھر کوئی دوسری چیز نہیں رہ جاتی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر خلوص کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر نیتوں کو دیکھتا ہے, اور پھر انشاءاللہ پھر وہ جو چیز ہے وہ آگے بھی فردر جو ہے وہ موو آن کرتی. تو انشاءاللہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت آگے جائے گی الف سوسائٹی جو ہے, اور اگر اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے, ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی اس میں بیسک رول پلے کرتا ہے, کیونکہ بیسک جو کور ہے وہ ہمارا آپریشن ڈپارٹمنٹ ہی ہے, مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی ہے. کوئی بھی ٹاسک ہو, کوئی بھی پروجیکٹ ہو, اس میں بیسک جو رول ہے وہ مینجمنٹ کا ہی ہے. تو ہم انشاءاللہ اپنی پوری 100% ایفرٹ دیتے رہیں گے, اور انشاءاللہ باقی ڈپارٹمنٹ بھی اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے. تو اگر اسی طریقے سے کام کرتے رہے, جہاں تک مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, آنے والے چند ماہ میں باقی یونیورسٹی میں جس طریقے سے یو ای ٹی لاہور کا چیپٹر ایک اوپن ہوا ہے, یو آس کا ایک چیپٹر اوپن ہوا ہے, تو انشاءاللہ باقی جو چیپٹرز ہیں وہ بھی اور یونیورسٹی سے بھی اوپن ہوں گے, جس میں پنجاب یونیورسٹی ہوگی, جس میں سپیریئر یونیورسٹی ہوگی, انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی نصب بھی ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ یہ اس طریقے سے بہت زیادہ آگے جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فیملیز جو ہیں وہ ابھی ہم 100+ فیملیز کو ہم ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ, لیکن نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 250+ فیملیز کے پاس بھی جائیں گے ہم. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طریقے سے جب یہ سب کچھ ایکٹیولی کام ہوگا, سب کچھ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے اور اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ کر رہے ہیں, سب اپنا 100% ایفرٹ دے رہے ہیں. ہاں چلو یار لاسٹ چیز کے اوپر آتے ہیں کہ یار اپنا کوئی پیارا سا میسج ایک کیا دو گے آپ جو ہمارے دیکھنے والے حضرات ہیں ان کو, کوئی ایک میسج؟ میں صرف یہی ان سب کو کہنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو بھی ہیں, میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر کام ہر انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کی, اور ہر مقصد اور ہر انسان کے مقصد میں ایک چیز ایک اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھو. ٹھیک ہے, تو ایک الف جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں, آپ جو جتنے بھی کمیونٹی ہے
آپ ان کو جا کے جس میں ہم نے ابھی ذکر کیا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو یہ ٹائم ہے, یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے. خاص طور پہ میں یوتھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جنریشن ہے, یہ ٹائم جو ہے وہ بڑا ایکٹیولی کام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ آپ اپنی میکسیمم ایفرٹس اسی ٹائم پہ دے سکتے ہو. ایج کے اسی ٹائم میں ہم جو ہے وہ میکسیمم اپنی ایفرٹ دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو آہستہ آہستہ ہم کم ہوتے جاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں میں اور زیادہ مگن. تو یہ جو ٹائم ہے اس میں یہ کہوں گا کہ آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں اور کوشش کریں کہ آپ جتنا بھی کسی کو سرو کر سکیں. ایٹ لیسٹ یہ کوشش کریں کہ ایک دن میں اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ کم از کم کسی ایک شخص کا فائدہ کر جائیں. چاہے آپ کو کچھ بھی کام نہیں ہے, کسی کو ایک آپ سڑک پار کروا دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کم از کم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں انسانیت کے لیے جو آپ کی ایک آخرت میں آپ کو کام آئے, آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے. تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ لوگ جو ہیں ان کو, جتنے بھی ہماری جو نیچے والی کمیونٹی ہے ان کو آپ دیکھیں. الف ہے, الف کے ساتھ آپ کنٹریبیوشن کریں. آپ اس میں جتنا زیادہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ الف میں ڈونیشنز دیں تاکہ ہم اتنے زیادہ فیملیز کو اسسٹ کر سکیں, اتنے اچھے طریقے سے کر سکیں. اور اگر آپ ویسے ہمارے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں تو سب کو موسٹ ویلکم ہے, اور سب آئیں اس میں اپنا اپنی کنٹریبیوشن کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ الف جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح ہے. آپ جو بھی ہے کسی سے بھی آپ پوچھیں, الف ایک فیملی کی طرح کام کرتی ہے. آپ جس سے مرضی جا کے آپ بات کریں, آپ کو اسی طریقے سے فیل ہوگا کہ نہیں یار میں ایک فیملی کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو ایٹ دی اینڈ میرا یہی میسج ہے کہ ہیومینٹی کو سرو کریں آپ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر میں ایڈ کرتا جاؤں گا ہیومینٹی کو سرو کرنے میں کہ ایک ہمارے دین میں بھی سکھایا گیا کہ اگر آپ راستے میں سے پتھر بھی سائڈ پہ کر دیتے ہو تو وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو یہ کہ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہے, ہمیں اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, تو ہم اس کو اویل کریں. تو یہی ایک پوری چین کریٹ کر دیں گی, اور یہی ایک آپ کی چھوٹی چھوٹی سی نیکی ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے اوپر امپیکٹ کر جائے اور اس بندے کی پوری لائف چینج ہو جائے. اور یہ بھی ہمیں سکھایا گیا کہ ہمارے دین میں ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے کی لائف چینج ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے وہی کافی ہے. تو مطلب اس چیز کی اتنی امپورٹنس ہے. تو یار عبد الرحمان, تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. اٹ واز اے گریٹ ٹاک, اینڈ میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ کا انشاءاللہ جو آپ نے کیا, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو کنگریچولیشنس بہت بہت. اینڈ دین جو آپ کی فردر فیوچر جرنی ہوگی ہمارے ساتھ یا کہیں پہ بھی ہوگی, ہم امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ہو سفر ہو, اور مطلب آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں. اور مین مقصد جو ایک انسانیت کی خدمت کرنا ہے, تو چاہے الف کے ساتھ رہ کے کریں چاہے ویسے کریں, وہ آپ کا سفر ایک اچھے طریقے سے چلتا رہے. سو تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے گریٹ ٹاک ٹو یو. شکریہ, آپ نے تھینک بھی یو سو مچ. ٹائم ختم دیا, کرتے ہیں پھر مجھے اس کو. موقع دیا. جی ہاں اوکے اوکے, تھینک یو سو مچ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.